اگر آپ اس میرے ویڈیو چینل پہ بالکل نیو ہیں، مطلب کہ یہ ویڈیو میری آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو ویورز اس سے پہلے آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ اس سے آپ کو ٹینسز سیکھنے کا فل طریقہ پتہ چل جائے گا اور آپ کو شوق بھی پیدا ہوگا۔ اگر آپ میری وہ والی ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اسی ویڈیو کو آپ کنٹینیو رکھیں۔ تو چلیے ویورز، اس ویڈیو سیشن میں آپ کو سکھاؤں گا فیوچر انڈیفینٹ ٹینسز کے افرمیٹیو سینٹینسز کے بارے میں۔ اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینسز مطلب کہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ انڈیفینٹ ٹینسز یہ سمپل، بالکل فیوچر کے جو سمپل ٹینسز ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس میں بہت ہی آسان ہوتے ہیں، یہ تو سب سے ایزی ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑی تھوڑی توجہ کریں گے آپ تو آپ کو یہ بہت ہی ایزی لگیں گے، یہ نہ بھولنے والے سینٹینسز ہوتے ہیں۔ اس میں استعمال ہوتا ہے ول کا، اور اردو میں اس میں گا گے گی۔ تو ویورز یہ سارا چارٹ مت دیکھیں، جب آپ اینڈ پہ سیکھ چکے ہوں گے نا، اینڈ پہ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی ایزی لگے گا۔ تو چلتے ہیں آگے، اسٹرکچر اس کا دیکھتے ہیں۔ اسٹرکچر ہے اس کا سبجیکٹ پلس ول پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ انڈیفینٹ میں ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہو رہا ہے، اور سبجیکٹ پلس ول پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ ویورز آسان ہے بہت، اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ کو یہ بہت ہی ایزی لگے گا۔ اس کے سامنے دیکھیں، میں نے ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے ورک بھی۔ یہ ہمیں جو ٹینسز ہوتے ہیں نا، اس سے ہمیں ٹائم کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ ٹائم اور کام کے بارے میں کیسے دیکھیں، جیسے اس کی ایگزامپل پہلے دیکھتے ہیں۔ آئی ول ایٹ فوڈ۔ آئی ہو گیا سبجیکٹ، آگے ول آ گیا ہیلپنگ ورب، آگے آ گئی ورب کی فرسٹ فارم ایٹ، لاسٹ میں ہے فوڈ آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ میں کھانا کھاؤں گا، یہ کیا بات کر رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا۔ گا مطلب کہ ابھی نہیں کھاؤں گا، آنے والے کل میں فیوچر میں کھاؤں گا۔ تو یہ کیا ہمیں ٹائم شو ہو رہا ہے، یہ فیوچر کا ٹائم ہمیں بتا رہا ہے کہ کل کھاؤں گا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کام کیا، میں کھانا کھاؤں گا، میں کیا کام کروں گا، میں کھانا کھانے کا کام کروں گا۔ یہ اس کی ایگزامپل ہے، اس سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آگے ایگزامپلز ہیں، وہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ یو ول ٹیک آ شاور، آپ نہائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹیک آ شاور کا مطلب ہوتا ہے نہانا۔ یو ول ٹیک آ شاور، یو ہو گیا سبجیکٹ، ٹھیک ہے، آپ، اور ول آگے آ گیا وہ ہیلپنگ ورب ہے، گا گے گی۔ ٹیک آ شاور نہائیں گے، یو ول ٹیک آ شاور، آپ نہائیں گے۔ اور نیچے ایگزامپل ہے، ہی ول میک آ کیک، وہ کیک بنائے گا، وہ کیک بنائے گا۔ بہت ہی ایزی ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے نا تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو نیکسٹ ایگزامپل ہے، شی ول ڈرائیو آ کار، وہ گاڑی چلائے گی۔ تو نیکسٹ ایگزامپل ہے، وی ول گو دیر، ہم وہاں جائیں گے۔ بہت ہی آسان ہیں، اگر آپ اس کی پریکٹس جاری رکھیں گے تو یہ نہ بھولنے والے سینٹینسز ہیں، اور یہ جلدی سمجھ آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے افرمیٹیو کا سکھایا ہے، آگے میں نیگیٹو اور انٹروگیٹیو کے بارے میں سکھاؤں گا۔ لاسٹ پہ میں نے دیکھیں لکھا ہوا ہے یوزز آف ول اور شیل۔ دیکھیں ویورز، جو پہلے زمانے میں پہلے انگلش جب بولتے تھے اس میں شیل کا استعمال کرتے تھے آئی کے ساتھ، لیکن ابھی جو ایڈوانس میں ابھی صرف ول کا استعمال، ہر جگہ ول کا استعمال ہوتا ہے۔ شیل کا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ میں الگ ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ بتاؤں گا آپ کو کہ اب اس دور میں شیل کا کہاں استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اور باقی بھی ویڈیوز میری دیکھیں تاکہ آپ سینٹینسز کو کبھی بھی زندگی بھر بھول نہ سکیں، ٹینسز کو، ٹھیک ہے۔ ویورز لاسٹ پہ میں نے آپ کے لیے ایک کویشچن رکھا ہے، آپ نے اس کویشچن کو سالو کر کے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کون کون کتنی کتنی محنت کر رہا ہے۔ اور بہت ہی آسان کویشچنز ہیں، آپ نے ان کو لازمی سالو کرنا ہے اور کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ یہ کویشچن ہے، اس کویشچن کو پڑھ لیں اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ تھینک یو ویورز۔